وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ واقعہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ ایک عجیب صورت ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروپ بنائے ہیں، تینوں گروپوں کے 2 نام رکھے ہیں، اور تینوں گروپوں کی صفات بیان کی ہیں، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کر دی ہیں۔ اس صورت واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے صورت واقعہ، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، پورا قرآن مجید عظمت والا ہے، قرآن مجید پورا مرتبے والا ہے، لیکن دین اسلام ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے شامل کرنے کی کوشش کی، اور کچھ ناسمجھ لوگ جو نہیں جانتے ہیں ان کے سامنے وہ انفارمیشن موجود ہے، لکھی ہوئی موجود ہے کہ لوگوں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جو صحیح نئی جگہ لکھی ہوتا بعض دفعہ اسی جگہ سے وہ اٹھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ سورۃ واقعہ پڑھنا عبادت ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس سورت کے پڑھنے کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جو انسان مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، یعنی کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ یہ والی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں نا، ان میں ہمیں دلیل چاہیے ہوتی۔ ایک انسان اگر کہنا کہ میں نے سورۃ واقعہ پڑھی میرا سر درد ختم ہو گیا، سمجھ آتی ہے بھائی اس کے تجربے میں آیا۔ ایک انسان کہے میں نے سورۃ واقعہ پڑھی میرا بخار جاتا رہا، ایک انسان کہے میں نے سورۃ واقعہ کی تلاوت کی میرے جو ہے وہ پاؤں کی، ہاتھ کی، سر کی، چہرے کی، دانت کی، فلاں جگہ کو صحیح ہوگی۔ بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یہ انسان کے تجربے میں ہے، اور انسان اپنے تجربے میں بتا سکتا ہے کہ فلاں آیت پڑھنے سے، فلاں سورت پڑھنے سے، یہ تجربے کی بات ہے، لازمی نہیں ہے کہ سب میں ہو جائے، کسی میں ہو سکتا ہے کہ کسی میں نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، بیچارے کے بال بڑے ٹیڑھے تھے، وہ لگا ہوا تھا اپنے بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے، سیدھا کر رہا ہے، ہو ہی نہیں رہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور کنگھی یوں کی تو بال سیدھے ہو گئے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کا یہ تو نہیں مانا کہ بال سیدھے ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے۔ یہ دنیا کی چیزوں میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ہو گیا، یہ پڑھنے سے ہو گیا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی چیز کے لیے پھر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے گا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے قرضوں کی ادائیگی کرا دے گا، فلاں کر دے گا، فاقہ نہیں آئے گا، امیر ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے۔ اکثر وظیفے وہ ہوتے ہیں نا جس میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے۔ لوگوں کی دلچسپی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں مال و دولت مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، اور اسی طرح کے وظیفے بنا کے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی شہرت ہی اس میں ہے کہ فلانے جی بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں، اور وہ ہر چیز کے بارے میں کہیں نہ کہیں اپنے پاس سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے ایسے وظیفوں سے، ایسے فلاں سے بچنا چاہیے۔ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا کرنا ہے۔ کرے مانگے دعا، اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ اس لیے سورۃ واقعہ کا مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے پڑھنا، اور اس بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ جو ہے وہ سکھا دی ہے، لہذا زندگی میں وہ یہ پڑھتے رہیں گی تو کبھی ان کو کوئی محتاجگی نہیں ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی فاقہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا۔ تو یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ باقاعدہ جھوٹ لکھنے والی کتابیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں جو احادیث کے بڑے بڑے ائمہ نے لکھی ہیں، موضوعات ابن جوزی، بہت ساری کتابیں جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ باتیں جو دنیا میں مشہور ہو چکی ہیں، بہت سارے ایسے صوفی حضرات، بہت سارے ایسے جو ہے نا عابد اسے کہتے ہیں کہ جو بڑے عبادت گزار تھے لیکن علم نہیں تھا۔ بعض دفعہ مسجد میں کچھ ایسے ہمارے بزرگ بابے ہوتے ہیں، انہیں لکھنا پڑھنا کوئی نہیں آتا ہوتا، کچھ بھی نہیں آتا ہوتا، لیکن وہ دیکھو نماز پڑھنے میں یا یہ کرنے میں یا بات کرنے میں بڑا سخت ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کر کے کچھ لوگوں کے مزاج ایسے بن گئے،
کچھ یعنی ہم ان کو جاہل کہنا بھی ذرا لفظ مشکل ہے، لیکن وہ بڑے بڑے عبادت گزار گزرے، تو دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اللہ کے نبی نے تو یہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے تو وہ کیا تھا، اللہ کے نبی، اب وہ چونکہ بزرگ ہوتے تھے، سننے والے نے کوئی آگے نقل کر دیا، آگے والے نے آگے نقل کر دیا، آگے والے نے آگے بیان کر دیا، بنتے 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 وہ جو عام سی بات تھی وہ حدیث بن گئی، جو حدیث تھی وہ قرآن بن گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا، اور ایسی باتیں بڑی جلدی مشہور ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن میں موضوع حدیثوں کو جمع کیا ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتایا تھا شاید کہ ایک جو ہے وہ بندہ بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ایک دفعہ جس نے درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، وہ رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ اس کے 6000 پر ہوتے ہیں، اور ہر ایک پر سے ایک قطرہ گرتا ہے، ہر ایک قطرے سے 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، نیکی کی دعا کرتے ہیں۔ جس نے یہ والا درود شریف پڑھا، اور نیچے حوالہ بیان کر رہا ہے کہ اس کو ملا علی قاری نے اپنی موضوعات کبریٰ شریف میں روایت کیا ہے۔ اب موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی کتاب جس میں علیحدہ کر کے شانٹی کر کے لکھ دیا کہ لوگوں یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کو ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو جان لو کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اب آگے والا بیان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ روایت کہاں پہ ہے؟ موضوعات کبریٰ شریف میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، تو وہ کہہ رہا ہے موضوعات شریف میں موجود ہے۔ اب اس کو بھی نہیں پتا، اور سننے والے بھی کہہ دیں گے واہ 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 کیا ہی بات ہے۔ سب سے اہم ترین درود، سب سے عظمت اور مقام والے جو الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے آج تک کوئی ایسا پمفلٹ الگ سے نہیں ملا جس میں یہ درود لکھ کے بڑے فضائل دیے ہوں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی انوکھے الفاظ لائے جائیں گے اور انوکھے کوئی نہ کوئی فضائل بنائے جائیں گے۔ اس لیے بہرحال صورت واقعہ پہ چل رہے ہیں۔ صورت واقعہ کا پڑھنا عبادت ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ صورت فقر کو دور کرتی ہے یا مغرب کے بعد اس کا پڑھنا سنت ہے، ویسے آپ جس ٹائم مرضی پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جہاں سے مرضی پڑھیں، لیکن خاص کر لینا کہ یہ مغرب کے بعد پڑھنے سے یہ والی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صورت واقعہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ قیامت واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ الرافعہ، وہ بلند اور پست کرنے والی ہوگی، یعنی نیچا اونچا عزت یا ذلت ملے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جس دن زمین پہ زلزلہ آئے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، اس وقت یہ جو ہے وہ گرد و غبار ہو کے اڑ رہے ہوں گے پہاڑ، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروپوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 3 طرح کے گروپ بن جاؤ گے، ثلاثہ 3، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی بات ہے اصحاب المیمنہ کی، اور دوسرا گروپ ہوگا وہ اصحاب المشأمہ، ایک جو ہے وہ بائیں سائڈ والے ہوں گے، الٹی سائڈ والے ہوں گے، اور کیا ہی حالت ان کی ہوگی، اور تیسرا گروپ ہوگا وہ سابقون السابقون، جو سبقت لے کے جانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو 3 گروپ ہیں، فرمایا ایک ہیں فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور ایک ہیں وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور تیسرا ہے والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، اولئک المقربون، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، نزدیک والے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور یہ کتنے ہوں گے؟ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں سے تو بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والے لوگوں سے تھوڑے سے ہوں گے، علی سرر موضونہ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے تختوں پہ جو ہے وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، یعنی ایک آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پہ گھومنے والے ایک وہ بچے ہوں گے خوبصورت جو اللہ نے جنت میں ہی بنائے ہوئے ہیں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، ان کے اوپر گلاس لے کے جام لے کے گھوم رہے ہوں گے جو کہ معین سے ہوں گے، معین ایک خاص قسم کا
جنت کا جو ہے وہ پینا ہے جس کو ہم اور تو کوئی لفظ دے نہیں سکتے، یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کی خاص شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا ولا هم ينزفون، اس کے پینے سے نہ ہی تو کوئی دماغ خراب ہوتا ہے، نہ ہی انسان جو ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور بہت سارے میوے ہوں گے جو وہ چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور ایسے گوشت ہوں گے پرندوں کے جو بھی وہ چاہیں گے، وحور عین، اور آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ عمل کرتے رہے، لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، نہ ہی کوئی بری چیز وہاں پہ سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی۔ یہ کون سا گروپ تھا پیچھے؟ سابقون۔ اب آ رہا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، اور کیا جانے آپ دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ فی صدر مخضود، وہ بھی جو ہے وہ اس بیری کے درختوں میں ہوں گے جو بڑے بڑے بیروں والے ہوں گے، وَطَلْعٍ مَمْدُودٍ، جس کے تہ بتہ جو ہے وہ خوشے ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے سائے ہوں گے، وَمَاءٍ مَسْکوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی ہوں گے، وَفَاکِہَةٍ کَثِیرَةٍ، بہت بڑے میوے ہوں گے، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ ہی ختم ہونے والے، نہ ہی ان میں کوئی رکاوٹ ہوگی، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کی بیویوں کو انہی کے لیے بنایا ہوگا، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کے لیے کنواریاں بنائی ہوں گی، عُرُبًا أَتْرَابًا، جو ان کے ہم عمر ہوں گی، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہوں گی، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، پہلے لوگوں سے بھی بہت سارے یہ بنیں گے اور بعد والے لوگوں سے بھی یہ بہت سارے بنیں گے۔ اب تیسرا گروپ کون سا تھا؟ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں، اور کیا بائیں ہاتھ والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فی سموم وحمیم، گرم پانیوں میں، اور یعنی گرمی میں، سموم وہ جو انتہائی قسم کی گرم لو آ رہی ہوتی ہے، اور گرم پانی ہوں گے، وظل من یحموم، اور گرم سایوں میں، لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈک کوئی اچھائی نہیں ہوگی، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، پہلے بڑے خوشحال تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور گناہوں پہ اصرار کرتے رہے تھے، وکانوا یقولون اذا کنا ترابا وعظاما، کہتے تھے جب ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے ہم کہاں اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کہاں ہیں ہمارے پہلے آباء و اجداد، بتا دیجئے ان الاولین والآخرین، پہلے بعد والے سارے کے سارے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک خاص معلوم دن میں، متعین دن میں سب جمع ہوں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے جھٹلانے والو، اے گمراہ لوگو، لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت سے تمہیں کھانا دیا جا رہا ہوگا، اسی سے پیٹ بھریں گے، فشاربون علیہ من فمالئون منہ البطون، اسی سے پیٹ بھریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر سے گرم پانی پیے رہے ہوں گے، فشاربون شرب الہیم، اس گرم پانی کو بھی ایسے پئیں گے جیسے کوئی بھوکے جو ہے وہ اونٹ آ کے پانی پیتے ہیں، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، لوگوں کیوں نہیں مانتے ہو، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، افرأیتم ما تمنون، جو قطرہ تم سے جو ہے وہ نکلتا ہے جانتے ہو، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، کون ہے تمہیں ہماری علاوہ پیدا کرنے والا، انتم تخلقونہ، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان اس موت کا صحیح اندازہ لگا رکھا ہے، اور تم ہم سے سبقت لے جانے والے نہیں ہو، ہم اس بات پہ قادر ہیں، الا ان نبدل امثالکم، کہ تمہاری جگہ پہ دوسروں کو لے کے آ جائیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہمیں وہاں تمہیں بھیج دیں جہاں تم جانتے بھی نہیں ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پہلا جو ہے وہ یقینی طور پہ تمہیں پہلی پیدائش کا پتہ چل گیا ہے کہ ہم یوں پیدا ہوئے، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، افرأیتم ما تحرثون، دیکھو یہ جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم انہیں اگا کے بڑا کرتے ہو یا ہم کرنے والے ہیں، لو نشاء جعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو سب کو ریزہ ریزہ کر دیں، اور تم جو ہے وہ یوں ہی جو ہے باتیں کرتے رہ جاؤ، اور پھر کہو کہ ہائے ہم تو
ہم تو خسارے میں پڑ گئے، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا دیکھو یہ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا بادلوں سے تم نے اس کو اتارا ہے یا ہم اسے اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اسی پانی کو کڑوا بنا دیں۔ افلا تشکرون، کیوں نہیں شکر کرتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جس سے تم پکاتے ہو، گرمائش لیتے ہو، جس سے ساری چیزیں تمہاری ہیٹ سے جو ہے وہ بنتی ہیں، کیا انتم انشأتم شجرہا، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے؟ ام نحن المنشئون، یہ ہم بنانے والے ہیں۔ نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے تذکرہ یعنی تمہارے لیے نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں بنائی ہیں، ومتاعا للمقوین، اور تھوڑے سے وقت کے لیے مسافروں کے لیے، یا جیسے تم مسافر ہو تمہارے لیے تھوڑی دیر کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، فسبح باسم ربک العظیم، پس ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اپنے رب کے نام کی تسبیح اور عظمت بیان کرتے رہیں۔ یہ تھی اس صورت کا پہلا بیان، پہلا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تین گروہ ہیں، تین گروپ ہیں۔ ایک تو سابقون ہیں، بہت اللہ کے نیک بندے، ایک دوسرے بھی ہیں نیک لوگ جو اصحاب الیمین والے ہیں۔ اللہ ہمیں کم از کم ان میں بنا دے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سابقین کے ساتھ لے کے جائے۔ اور تیسرا گروپ جو اصحاب الشمال والا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے اس کو جانو، پہچانو کہ وہ ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے بعد ایک آگے مسئلہ ہے، اس مسئلے کی تنبیہ میں بیان اکثر اشارہ اس کی طرف کیا تھا، اور پچھلی دفعہ بھی اس مسئلے کو میں نے بہت ڈیٹیل سے واضح کیا تھا، اب بھی میں اس مسئلے کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ ایک یاد رکھ لیں کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک محاورہ ہے۔ ادب کا تقاضا یہ کہ آپ ہر چیز کا ادب کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادب لازمی ہے، احترام ضروری ہے، خاص طور پہ اللہ کے شعائر کا۔ اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی چیزیں، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ نماز، عبادات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، جگہیں بھی اللہ کی، جو عبادات کی جگہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شعائر ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ان میں کہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کے شعائر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو انسان اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان کے تقوی کا حصہ ہے۔ تو عظمت، احترام اپنی جگہ پہ، لیکن ایک چیز کا حلال ہونا، حرام ہونا، جائز اور ناجائز ہونا، اس بارے میں انسان کو ہونا ضروری ہے۔ انسان اپنی طرف سے ہم کسی جائز چیز کو ناجائز کر دیں، کسی حرام کو حلال کر دیں یا حلال کو حرام کر دیں، یہ ہمارے پاس حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنا ادب ہے، یہ ادب کے ساتھ پڑھنا، احترام کے ساتھ رکھنا، اور یہ جو قرآن مجید کی یہ کتاب ہے، یہ جو بک ہے، یہ اس کے کاغذ، اس کے گتے جو کہ مخلوق ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کاغذ، یہ گتا، یہ سیاہی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں جو وہ مفہوم ہے اس کلام کا، وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، لیکن یہ جو کاغذ ہے، یہ جو گتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں ایک نسبت لگ جاتی ہے، ایک وہ بھی کاغذ ہے جو کسی بری چیز اس کے اوپر پرنٹ ہوئی ہے، یا جیسے اینٹ جو ہے وہ ایک ہی بھٹے سے بنتی ہے، کچھ اینٹ ہو سکتا ہے مسجد میں آ کے لگ جائیں، اور کچھ اینٹیں جو ہیں وہ کسی بری جگہ پہ بھی لگ سکتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان اوراق کو یعنی گویا کہ مرتبہ دے دیا، قرآن مجید لکھا ہوا اس پہ، تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بعض ادب میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں بعض دفعہ کہ اس کا جائز اور ناجائز ہونا بھی کہیں دور رہ جاتا ہے۔ ہم کچھ ایسے ہیں پاک و ہند والے کہ ہم قرآن مجید پہ اتنے غلاف چڑھا دیں گے، اتنے غلاف چڑھا کے اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے کہ جہاں کبھی زندگی میں کوئی اٹھائے ہی نہ۔ اور کچھ میں نے عربوں کو دیکھا، اتنا دیکھا
کہ انہوں نے 24 گھنٹے جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن مجید ہوتا تھا، پہلے وہ ڈالا ہوتا تھا، اب تو موبائل میں قرآن مجید آ گیا، وگرنہ چھوٹا سا ہوتا تھا، وہ جہاں سفر پہ جا رہے ہیں، جہاں لیٹے ہوئے، جہاں سوئے ہوئے، جیب کے اندر رہتا ہوتا تھا۔ کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جائز ناجائز، اپنی جگہ پہ ہے، یہاں پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس قرآن مجید کا چھونا، ٹچ کرنا، اٹھانا، انگلی لگانا کہ یہ والے حرف پہ میرے ہاتھ جو ہیں جب تک باوضو نہیں ہوں گے میں ٹچ نہیں کر سکتا ہوں، اس کی صحیح روایات میں، اللہ کے قرآن میں کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہو کہ انسان بغیر وضو کے اللہ کے قرآن مجید کی جو کتاب ہے، جو ورقہ ہے، جو آیت ہے، اس پہ انگلی نہیں لگا سکتا۔ انسان عجیب ہے کہ تکلفاً جی ایک کپڑا لے لو اور اس کو دستانے چڑھا رہو اور پھر ٹچ کر لو، تو عجیب بات ہے کہ وہ دستانے اور ٹچ کرنے میں کیا کوئی فزیکل نجاست ہوتی ہے انسان کی انگلی میں لگی ہوئی کہ وہ کپڑے کے تھرو سے نہیں کراس کرے گی؟ انسان چاہے باوضو ہے یا بغیر وضو ہے، انسان ہر حال میں ہی پاک ہوتا ہے، ہر حال میں انسان نجس نہیں ہے، کوئی انسان کے فزیکل نجاست نہیں ہے۔ ہاں احترام ہے، آپ باوضو ہو کے پڑھے، آپ اٹھ کر بیٹھے پھر پڑھے، لیکن اگر کوئی انسان بغیر وضو کے بھی ٹچ کر لے گا، پڑھ لے گا، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہیں منع نہیں کیا گیا، کہیں یعنی جائز تو اس لیے ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اس کتابی شکل میں فزیکل موجود نہیں تھا، ہاں لکھا ہوا تھا، کچھ لکڑی کے تختوں پہ، کچھ پتھروں پہ، کپڑے کے اوپر، چمڑے کے اوپر، کاغذات کے اوپر، مختلف جگہوں پہ مختلف پارٹ میں لکھا ہوا تھا، اور سارے ایمان لانے والے صحابہ سارے حافظ تھے۔ مسلمان جو ہوتا تھا جتنی آیتیں نازل ہوتی تھی سارے حفظ کر لیتے تھے، کوئی الگ سے تقسیم نہیں تھی کہ فلانا صحابی حافظ ہے اور فلانا صحابی حافظ نہیں ہے۔ ہاں کچھ قراء ماہر بالقرآن تو ایسے قراء ضرور ہوئے، لیکن یہ فرق نہیں موجود ہے صحابہ میں کہ یہ حافظ اور غیر حافظ ہے۔ لہذا جو قرآن مجید سارے حافظ تھے، لیکن لکھا ہوا الگ سے موجود تھا جو مختلف لوگوں کے پاس کپڑے میں، کپڑے پہ، چمڑے پہ، پتھر پہ، لکڑی پہ، کاغذات پہ، جو بھی اس دور میں ہوتے تھے لکھا ہوتا تھا۔ تب یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس لکڑی کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس جو ہے پتھر کو اٹھانے کے لیے وضو کرنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، یعنی ایسی کوئی روایت، کوئی دلیل، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی ہے۔ اس وقت کرنٹلی جو قرآن مجید ہمارے سامنے پرنٹ ہوتا ہے، اس کا اوپر تو کور ہے، عموماً لکھا ہوتا ہے ایک آیت اوپر لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اور جس کا ترجمہ یہ لے لیا جاتا ہے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ، نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ۔ حالانکہ اس آیت کو جب آگے پیچھے سیاق کو چھوڑ دیں گے، یہ تو پھر آپ یہ بھی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے پیچھے چھوڑ دو، آگے پیچھے چھوڑ دو نا، اتنی آیت ہی پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو بھائی آگے فرمایا ہے کہ جب اس حالت میں ہو، فلاں حالت میں ہو، تو تب قریب نہ جاؤ۔ تو یہ کلام کو سیاق و سباق سے اٹھا کے صرف اپنے مطلب کے لیے جو ہے وہ لے لینا، یہ درست نہیں ہوتا۔ ادب احترام میں نے پہلے کہا ہے اپنی جگہ پہ لازم ہے ادب احترام۔ ویسے انسان کو ایک مطلوب ہے کہ انسان 24 گھنٹے باوضو رہ سکتا ہے تو رہے، بلکہ وہ ایک صحابی کی فضیلت ہم نے سنی ہوگی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کا خاص عمل کیا ہے کہ جنت میں میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ کی آواز آگے سنی ہے۔ فرمایا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو مطلوب تو ہے کہ آپ 24 گھنٹے باوضو رہ سکتے ہیں تو رہو، لیکن یہ قید لگانا، فرض کرنا، واجب کرنا، ہم نے اس وجہ سے اتنے نیک کاموں سے رہ گئے۔ میں نے بہت ساری ایسی فیملیاں دیکھی ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم میں بھی بنائے کہ بیڈ روم کے سائیڈ کا جو ٹیبل ہوتا ہے نا، وہاں قرآن مجید دونوں سائیڈوں پہ پڑا ہوتا ہے۔ جیسے صبح اٹھ کے اٹھے ہیں، اب ہماری تو آج کل عادت کیا ہے، اٹھ کے سب سے پہلے موبائل کو کھولنا ہے۔ سب سے پہلے کس کو کھولنا ہے؟ موبائل کو دیکھنا، ہاں کیا ہوا، اور نہیں ملا تو کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا نکال لینا ہے۔
تو قرآن مجید پڑھا ہوتا تھا اور نہیں تو اٹھے کہیں سے بھی کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پابندیاں لگا دیں، اور نہیں پڑھ سکتے ہو، نہیں ٹچ کر سکتے ہو، نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، لہٰذا اتنی پابندی ہے، اتنی پابندی ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے گئے۔ ہم قرآن مجید سے اس کو آسان کریں، ایزی کریں، گھر میں ایسی جگہ پہ قرآن مجید رکھیں جہاں لوگوں نے بیٹھنا ہے، جہاں صوفہ پڑا ہوا ہے نا، ایک سائڈ ٹیبل پہ قرآن مجید رکھیں، چاہے اس کی ایک اونچی سی چیز بنا دیں، اس کی وہ کوئی ریل رکھ دیں تاکہ ہر بیٹھنے والا ٹچ کر کے پڑھ سکے۔ ہم نے عظمت میں آ کے جو بڑا مقصد تھا اس سے فوت ہو گیا۔ ہم نے قرآن مجید کو اتنے غلافوں میں چڑھا دیا کہ غلاف اتارنے کے لیے لمبا پورا ٹائم چاہیے، اس کو واپس رکھنے کے لیے لمبا چوڑا ٹائم چاہیے۔ نہیں، ایزی بنائیں، اپنی سائڈ ٹیبل پہ، بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پہ، اپنے جو ہے ڈائننگ روم میں درمیان میں رکھ دیں۔ اب کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، 2 دفعہ اٹھاؤ اور 2 آیتیں پڑھ لو، بند کر رکھ دو، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ موبائل میں تو نکالنا پڑے گا نا اس کو، جا کے موبائل ڈیلے ہو رہا ہے تو کم از کم سامنے پڑا ہوگا نا، تو قرآن مجید جہاں آپ کچن میں رکھ دیں، کھانا بنا رہی ہے نا، 2 منٹ چمچہ اڑانا ہے، ادھر سے قرآن مجید آیتیں 2 پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی میں رحمت کیسے دیتا ہے۔ اس لیے یہ تکلفات میں پڑھنا، کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حلال حرام ہونا، جائز ناجائز ہونا، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ احترام تو اتنا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے۔ قضاء حاجت میں ایک سائڈ پہ منہ کر کے بیٹھے تھے، پیچھے جو ہے وہ کپڑا تھا، پیچھے سے تھوڑا سا آدمی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، آواز پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت میں ہیں، اس کا جواب نہیں دیا، وہ جا رہا تھا سیدھا، جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے ہاتھ جو ہے ایک دیوار یا ایک پتھر پہ لگائے، تیمم کیا اور دور سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی وضو لازمت تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے پسند کیا کہ میں نام اس حال میں لوں، یعنی سلام بھی تو سلامتی کی دعا ہے نا، یہ میں اس حال میں دوں کہ میں طاہر اور پاک ہوں۔ یعنی اگر انسان ایسا کر سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہاں کہہ سکتے ہیں مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ انسان باوضو ہو کے احترام کے ساتھ، لیکن اس کو اتنا تکلفات میں نہ بنائیں۔ جب چیزیں ڈیکوریشن کی رکھنی ہوتی ہے نا اپنے اس میں بیٹھنے کی جگہ میں، تو ایک خانہ قرآن مجید کا بھی بنا دیا کرے، قرآن مجید کا بھی بنائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے نجوم ستاروں کی، ان کے جگہوں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ قسم بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو اور سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اس بات پہ قسم ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، کریم ہے، عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، اب ذرا دیکھیے گا، یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ اللہ کا قرآن فی کتاب مکنون، اس کتاب مکنون میں ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کتاب مکنون کو مگر پاکیزہ فرشتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے اس رب العالمین کی طرف سے۔ اب ذرا اس مفہوم میں جانیے کہ اگر ہم اتنا سا درمیان سے اٹھا لیں اور کہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر باوضو والے لوگ، یہ کہاں سے اس کا ترجمہ بنا لیں گے؟ آگے پیچھے سارا مفہوم چھوڑ دیا اور پھر طاہر اور مطہر میں وضو کی شرط لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بیٹھے بیٹھے اچانک اٹھ کے چلے گئے آہستہ سے بتائے بغیر، اور پھر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں چلے گئے تھے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی، میرے پہ غسل واجب تھا، تو میں آپ کے ساتھ اس حالت میں رہتا ہوا مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں جلدی سے نکل گیا اور غسل کر کے آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن طاہر لا ینجس، مومن ہر حال میں طاہر پاک ہی ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں مرد ہے، عورت ہے،
اور وہ اس کے ہاتھ گیلے ہیں، کسی کپڑے کو ٹچ کر دیں، کسی کھانا پکا لیں تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا، وہ کپڑا نہیں ہوتا ناپاک، وہ ہاتھ پاک ہی ہیں جب تک فزیکل نہ ہو۔ اس لیے تکلفات میں الگ سے پھر مسئلے بنا لیے کہ جی قرآن مجید کو ٹچ کرنا ہے تو اس کے لیے گلوز پہنیں، اس کے لیے چادر رکھیں، اس کے لیے کپڑا لیں، فلاں، یہ سب تکلفات ہیں۔ کوئی انسان جو بے وضو ہوتا ہے وہ بھی نجاست کوئی فزیکل نجاست نہیں ہے، وہ تو ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ پاک اس کے بغیر بھی ہے۔ ہاں یہ حکمی طور پہ ہے کہ یہ والا وضو کر کے پھر نماز پڑھی جائے، پھر یہ کیا جائے۔ بہرحال مین مقصد نوٹ دینے کا یہ ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے، نہ یہ کہ اس کا مطلب وہ لیا جائے جو عموماً قرآن مجید پرنٹ کرنے والے شروع میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ لوگوں تم اس بات سے جو ہے اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا حصہ یہی بنا رہے ہو کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کی جان جو ہے اس کے حلقوم نرغے میں آ جائے گی، اس کے گلے میں آئے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوگے، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم تم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، اگر تمہارے ہی اختیار میں ہوتا تو تم اپنی جان کو واپس لے سکتے تھے، لے لو اس کو واپس اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ پھر دوبارہ ہے نتیجہ انہی تین گروہوں کا نام تھوڑے سے نام سے بدل کے، پیچھے سابقون تھا نا، سابقون، اب ان کو مقربین کے نام سے جانا۔ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو مقربین سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ یعنی نعمتیں ہیں، راحت ہے، غذائیں ہیں، آرام ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، دوسرا گروپ کون تھا؟ اصحاب یمین سے تھا۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پس سلام ہو تو پہ اصحاب یمین والے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تیسرا گروپ کون سا تھا؟ اصحاب شمال، لیکن یہاں پہ ان کو مکذبین کے نام سے جانا۔ ان کے لیے پھر نزل من حمیم ہے، گرم اور کھولتے ہوئے پانی ہے، جہنم میں داخل ہونا ہے۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، لوگوں یہی حق بات ہے، یہی یقینی باتیں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے رب کے تسبیح قیام بیان کرتے رہیں، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمہارا رب ہے اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو بھی صحیح معنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صورتیں جو پیچھے پڑی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سبق والی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔